الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: اور اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرمانبردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا پچھلی آیت کی تفسیر میں کہ جو غزوہ تبوک تھا اس میں نفیر عام تھی، تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ نکلنا تھا اور اس کے اندر آپشن نہیں دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی شدت سے جہاد کی طرف ابھارا گیا اور بتلایا گیا کہ تھوڑے سے عیش و آرام میں پھنس کر جہاد کو چھوڑنا گویا بلندی سے پستی کی طرف گرنے کے مترادف ہے۔ مومن صادق کی نظر میں دنیا کے عیش و آرام کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اگر خدا کے نزدیک دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ گویا دنیا جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں اور آخرت جو ہے کہیں بہتر ہے۔ لہٰذا جو لوگ جہاد سے منہ پھیریں گے وہ ایک بہت ہی گھاٹے کا سودا کریں گے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آخرت گنوا دی، اور اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں اور جہاد کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ آج کی آیت کے اندر بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام کسی پر موقوف نہیں، جو اس وقت مسلمان تھے ان پر بھی موقوف نہیں، اور اگر تم سستی کرو گے تو وہ اپنی قدرت کاملہ سے کسی دوسری قوم کو دین حق کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ تم اس عادت سے محروم رہو گے جو تمہارے ہی نقصان کا موجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو اس دنیا کی وقعت سمجھنے والا اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔